نہیں کہتا، اللہ کا ولی کہتا ہے، میں نہیں کہتا، قاری قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، عاشق قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، نبی کا دیوانہ کہتا ہے، اللہ کا ولی کہتا ہے، جسے پوری دنیا اسلام مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے نام سے جانتی ہے۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ پڑوس کے ملک میں ایک بندہ ہے جو حکومت کے بڑے عہدے پر فائز ہے، بہترین کوٹھی کا مالک ہے، مال و دولت کی کمی نہیں ہے، حکومت کا عہدہ پاس میں ہے، سارے لوگ جانتے پہچانتے عزت کرتے ہیں۔ اس کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ لڑکا جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، باپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے چلنے لگتا ہے، اسے لے جانے لگتا ہے۔ گھر کی گھر والی مالکن وزیر داخلہ اس کی بیوی بچے کی ماں پوچھتی ہے، اسے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ کہاں مکتب میں لے کر کے جا رہا ہو، مدرسے میں لے کر کے جا رہا ہو؟ کہا وہاں کیا کرے گا؟ کہا قرآن پڑھے گا۔ کہا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہم تو ٹھاٹے مالدار ہیں، ہمارا بچہ مدرسے میں مکتب میں ٹوٹے فرشوں پر پڑھے؟ ارے وہاں تو غریب بچے پڑھتے ہیں، ماں نے روک دیا، باپ مجبور ہو گیا، بہترین اسکول میں اس کا داخلہ کرایا گیا، اعلیٰ تعلیم دنیاوی اعتبار سے اسے حاصل کرنے پر لگایا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا، وہ چلنے پھرنے بولنے کے قابل ہوا، باپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، لے جانے لگا۔ ماں نے کہا کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا مکتب میں مسجد میں۔ کہا کاہے کے لیے؟ کہا اللہ کا قرآن پڑھانے کے لیے۔ ماں نے گھر والی نے پھر وہی جملے دہرائے، وہاں غریب پڑھتے ہیں، وہاں پنکھے نہیں ہوتے، اچھی بلڈنگیں نہیں ہوتی، صفائی کا ماحول نہیں ہوتا، خوبصورت فرشیں نہیں ہوتی، وہاں غریب پڑھتے ہیں۔ ہم تو ٹھاٹے مالدار ہیں، اچھے اسکول میں پڑھائیں گے، اس کا داخلہ بھی اچھے اسکول میں کرا دیا گیا۔ مسلمانوں، مسلم معاشرے کی ایک تصویر کھینچ کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کاش میں اس میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ سمجھ کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے بن جائیں۔ کچھ دنوں کے بعد تیسرا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ چلنے پھرنے کے اور بولنے کے قابل ہو جاتا ہے، باپ اس کی انگلی پکڑتا ہے، لے جانے لگتا ہے، ماں پھر بولتی ہے، گھر والی پھر پوچھتی ہے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا مکتب میں لے کر کے جا رہا ہوں۔ کہا آپ کو سمجھایا نا، مکتب میں، مدرسے میں، مسجد میں قرآن غریب بچے پڑھتے ہیں جن کے یہاں کھانے کو نہیں ہوتا، پہننے کو نہیں ہوتا۔ ہم تو ٹھاٹے مالدار ہیں، ہمارا بچہ مکتب میں، مسجد میں، مدرسے میں نہیں پڑھے گا، شہر کے ملک کے بہترین مہنگے اسکول میں پڑھے گا، اس کا داخلہ بھی اسکول میں کرا دیا گیا۔ اللہ کا نظام دیکھو، یہ تینوں بچے اپنے ملک میں پڑھے، اپنے ملک میں پڑھنے کے بعد باہر ملک میں پڑھے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی اور دوسرے ملکوں میں نوکریاں کرنے لگے۔ وہیں انہوں نے اپنی اپنی شادیاں کر لی۔ ادھر باپ یہ سرکاری نوکری سے ریٹائر ہو گیا، گھر میں بیٹھ گیا، اب تنہا یہ ہے، یہ
گھر والی ہے، باپ ہے بچوں کا یا ماں ہے، اور گھر میں کوئی نہیں ہے، لیکن کمایا تو بہت تھا، بینک بیلنس تو بہت تھا، آسائشیں بہت تھیں، نوکر چاکر اور باندیاں بہت تھیں، اس لیے آرام سے گزر رہی تھی۔ لیکن اللہ کا نظام، باپ بیمار پڑتا ہے، شوہر بیمار پڑتا ہے، پیسے کی کمی نہیں تھی، علاج کرایا گیا ملک میں، ملک سے باہر، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دو جملے کہنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنو۔ اگر بیماری ہو تو پھر علاج ممکن ہے، لیکن اگر بیماری اللہ کی پکڑ کی شکل میں ہو، موت کی شکل میں ہو، پھر اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے صحیح نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان کا کوئی علاج نہیں ہے، انہیں گھر لے جاؤ، خدمت کرو، چند دنوں کے مہمان ہیں، موت آئے گی اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ چاروں ناچار، ماں، بیوی، دو احباب انہیں گھر لے کر کے آ گئے۔ چند دن ہو گئے، ایک دن باپ نے کہا، شوہر نے کہا، میں اپنے تینوں لڑکوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، انہیں بلاؤ، انہیں فون کرو۔ ماں نے فون کیا، تینوں لڑکے آ گئے۔ ابھی چند دن ہوئے تھے۔ مسلمانوں، اگر ایک جملہ بھی سلپ کیا آپ نے، مجھے تکلیف ہوگی۔ ایک ایک جملہ دھیان سے سنو اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، ہم کہاں ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا۔ ایک رات کی تاریکی، رات کا سناٹا، آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے، شوہر زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، باپ تڑپنے لگتا ہے، ماں بچوں کو یقین ہونے لگتا ہے کہ اب آخری وقت ہے۔ ماں نے بڑے لڑکے سے کہا، باپ کے سرہانے بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھتے۔ بیٹے نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دوسرے لڑکے سے کہا، تو باپ کے سرہانے بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھتے۔ اس نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسرے لڑکے سے کہا کہ تو باپ کے سرہانے بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھ دے۔ اس نے کہا، میں تو قرآن پڑھنا جانتا ہی نہیں ہوں۔ ماں آپے سے باہر ہو گئی، غصے سے پاگل ہو گئی، تینوں کے بال پکڑے، چہرہ نوچا اور تڑپ کر کے غصے کی حالت میں کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، جس باپ نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آخری وقت میں تم اس کے سرہانے بیٹھ کر کے سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے۔ ماں بیٹوں کو ڈانٹنے لگی۔ بڑا لڑکا ماں کے قریب ہوا اور ذرا جرأت سے کہنے لگا، ماں یہ جرم ہمارا نہیں ہے، یہ جرم تمہارا ہے۔ ماں نے بفر کر کے کہا، کہنا کیا چاہتے ہو، صاف صاف کہو۔ لختے جگر نور نظر نے کہا، مجھے یاد پڑتا ہے باپ نے ہم تینوں کو قرآن پڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن تم نے پڑھنے نہیں دیا، تم نے مکتب میں جانے نہیں دیا، تم نے مدرسے میں جانے نہیں دیا، تم نے بہترین اسکولوں میں ہمیں تعلیم دلوائی اور قرآنی تعلیمی اداروں سے ہمیں دور رکھا۔ ماں رونے لگی، ماں تڑپنے لگی، دوپٹہ اس کے سر پر نہیں ہے، رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ ماں گھر کا دروازہ کھولتی ہے، گھر سے باہر آتی ہے، مسجد کی چوکھٹ پر پہنچتی ہے، مسجد کی چوکھٹ پر پہنچ کر کے مسجد کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے۔ امام صاحب اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ رات کی تنہائی میں
تاریکی میں سناٹے میں ہمیں پکارنے والا کون ہے؟ ماں نے طلب کر کے کہا، بیوی نے طلب کر کے کہا، میں آپ کی پڑوسن ہوں، فلاں کی بیوی ہوں، مجبور بے حال ہوں، دروازہ کھولو تم سے کام رکھتی ہوں۔ امام صاحب نے دروازہ کھولا، ماں نے بیوی نے طلب کر کے کہا، میرے شوہر کا آخری وقت ہے، میں چاہتی ہوں آپ میرے گھر چلے، اس کے سرہانے بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ امام صاحب نے وضو کیا، کپڑے وغیرہ پہنے اور بیوی کے ساتھ اس کے گھر پہنچے، شوہر کے سرہانے بیٹھے، اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ یاسین پڑھنا شروع کی۔ جو مردہ ہونے کے قریب تھا، باپ شوہر تڑپ رہا تھا، اسے سکون آیا اور اس کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، مسلمانوں سنو، اسے دفنا دیا گیا۔ دفنانے کے بعد تینوں بیٹوں نے اور ماں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمارے پاس دولت بہت ہے، تمہارے باپ نے بہت دولت چھوڑی ہے، ایسا کرتے ہیں تمہارے باپ کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے شوہر کے ایصال ثواب کے لیے ایک مدرسے کی زمین خریدتے ہیں، مدرسہ تعمیر کراتے ہیں، علم دین کی قرآن کی تعلیم کی ابتدا کراتے ہیں۔ لہذا زمین خریدی گئی، تعمیر کی گئی اور مدرسے کی ابتدا کی گئی، اور قرآن کی تعلیم کے لیے قرآن پڑھانے والے اور قرآن پڑھنے والے اس مدرسے میں داخل کیے گئے۔ جیسے ہی پہلا دن مدرسے کا شروع ہوا اور قرآن کی تعلیم ہوئی اور پھر مدرسہ بند ہوا، رات ہوئی، میں نہیں کہتا، وہ بیوی ماں کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میرا شوہر جنت میں ٹہل رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کیسے کر دیا؟ میرے دوستو، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے۔ وہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم کسے نوازتے ہیں اور قرآن والوں کی ہمارے یہاں اہمیت کیا ہے۔ ماں کہتی ہے، بیوی کہتی ہے، میں نے خواب میں دیکھا میرا شوہر جنت میں ٹہل رہا ہے۔ میں نے پوچھا آخر کس بنیاد پر اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا؟ اس نے کہا صرف جنت میں نہیں بلکہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ نے مجھے جہنم سے بچا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیا۔ جب تک تم نے مدرسہ نہیں بنایا تھا، مدرسے میں قرآن کی تعلیم نہیں ہوئی تھی، میرا حساب و کتاب رکا ہوا تھا، میری بخشش نہیں ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی مدرسے میں قرآن کی تعلیم شروع ہوئی، ایک دن تعلیم ہوتے ہوئے گزرا، اللہ نے بغیر حساب و کتاب کے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیا۔ اس لیے اللہ نے کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ یرجون تجارتا لن تبور، جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ سے ایسی تجارت کرتا ہے جس تجارت میں ٹوٹا کوئی نہیں ہے اور گھاٹا کوئی نہیں ہے اور نقصان کوئی نہیں ہے۔ یہ تجارت اس
اسے دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ میں نے بہت تیزی سے اپنے مضمون کو بیان کیا، لیکن گھڑی پھر بھی بہت تیزی سے مجھ سے زیادہ آگے نکل گئی۔ میں سمجھتا ہوں 45 منٹ مجھے بولتے بولتے ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جو نہیں سمجھا وہ ذرا ہاتھ اٹھائے۔ اچھا، جو سمجھا وہ ہاتھ اٹھائے۔ او ماشاءاللہ، سب سمجھے۔ تو پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے